السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی آفیشیل چینل اذان خان ملال. آج کے موضوع بہت ہی خوبصورت. یقیناً مقصد صرف اس بات کا ہے کہ میں چاہتا ہوں جیسے پوری دنیا اپنی اپنی داستانوں کو سنتی آ رہی، پوری دنیا اپنی اپنی مذہب میں اور اپنی اپنی اخلاقیات میں زندگی بسر کر رہی ہے. میری بھی یہی چاہت ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ان چیزوں کو پڑھیں. ہم مسلمانوں کو اپنی آباء اور اجداد کی معلومات ہوں. یقیناً میرے پاس میں کتاب کے آغاز جو پہلا صف ہوتا ہے میں اس سے شروع کروں گا. یہ نقش آغاز، یہ تاریخ اسلام کے پہلی وہ حصہ جس کے بارے میں ہم وضاحت سے بھی بات کریں گے، جس کے بارے میں مزید اپلوڈ کیا کروں گا. سو کائنڈلی ڈونٹ فرگیٹ مائی یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی ساتھ میں دبائیں. چلو آتے ہیں موضوع کی طرف. کتاب کے پہلے صف میں یہی لکھے کہ زندگی کا گزار ہوا ہر لمحہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. یقیناً ہمیشہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی اس کی زندگی اکثر یہ تاریخ کے پنوں میں آ ہی جاتی ہے، لیکن اس نسبت میں اگر ہم قوم کے لیے یا لوگوں کے لیے یا اپنے ملک کے لیے کچھ کر پائے، چاہے وہ اسلام کے موضوعات پہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات پہ ہو، چاہے وہ زندگی کے ہر موڑ پہ کیوں نہ ہو. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تاریخ صرف قصے، کہانیوں اور داستانوں کا نام ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. قرآن مجید کا زیادہ حصہ گزشتہ واقعات پر مبنی ہے. یقیناً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پڑھا. سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس طرح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کن کن چیزوں سے نوازا تھا، کب ہم کلام ہوا، کب یہ قوم نافرمان بن گئی. ایسے بہت سارے موضوعات ہیں یہاں ہے، اور یہ یقیناً کہ قرآن مجید ہمارے لیے اعلیٰ درجے کی سبق ہے. اس کے ہر آیت میں، اس کے ہر صورت میں اگر ہم اس کو پڑھیں، ہم اس پر سوچیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے اپنی کتاب میں لکھی تاکہ اس دور کا مسلمان ان سے کام حاصل کر سکے. آگے لکھتے ہیں کہ قرآن میں اس حقیقت کو بار بار واضح کیا گیا ہے کہ گزشتہ واقعات بیکار قصے نہیں بلکہ ٹھوس حقیقتیں ہیں. ان کے بیان کرنے کا واحد مقصد آنے والی نسلوں کی رہنمائی ہے تاکہ وہ گزشتہ واقعات سے عبرت حاصل کر سکے. یہی موضوع میں جس پر میں بات کر رہا تھا یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا یا بنی آدم اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. آپ ان ساری آیاتوں کو اٹھا کے ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے جو قوم نہ شکر ہوتا ہے ان کو کیسے برباد کرتے، جو قوم شکر ادا کرتے ان کو کیسے آسمان کے سفر تک. یہ سارے حصے تاریخ اسلام ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا نام ہے. یقیناً ہمیں کیسے پتہ خالد بن ولید کون تھا، ہمیں کیسے علم کہ حضرت ابو بکر صدیق کون تھا، حضرت عمر کے دور خلافت کیسی، حضرت عثمان غنی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. یہ واقعی ہے کہ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی اس کے لیے تاکہ آنے والی نسلیں ان چیزوں پر کام کر سکے کہ آپ کی کامیابی 1400 سال پہلے ہے. یہ وہ موضوعات ہیں ان کتابوں میں، لیکن بدنصیب یہ کہ آج کل کے مسلمان اس طرف پھر لکھتے کہ تاریخ اسلام ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ، اس میں ان کے کارنامے بھی ہے اور غلطیاں اور کوتاہی بھی ہے. غلطیاں اور کوتاہی اب آپ دیکھیں، جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک میدان میں تھا اس نے فرمایا بھی کہ جبل احد کو نہ چھوڑا کرے. اس پر جتنی اصحابی تھی ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہماری فتح حاصل ہوئی. جیسے ان لوگوں نے پہاڑ چھوڑا، آگے کی طرف سے خالد بن ولید چونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، وہ آ کے کچھ مسلمانوں کو، جیسے اس میدان میں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے پیارے چاچا وہ بھی شہید ہوا، اعلیٰ مرتبہ پائے اس نے. یقیناً وہ غلطیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واقعہ کتابوں میں ہے، فضیلتوں میں ہے، حدیثوں میں بھی ہے، لیکن کیا وقت دینا چاہیے اس کو. آگے کیا کہتے ہیں، آج کل کی دنیا میں عیسائی اور اپنی عیسائیت کا پرچار کر رہا ہے، اپنی ماضی کو سمیٹ رہا ہے. یہودی اپنی آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کر رہا ہے. یقیناً دنیا میں جتنے مذہب ہیں، مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو ہر چیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن جہاں تک یہ ہے یہود و نصارہ اپنے آباء و اجداد کو پڑھتے آ رہے ہیں.
اس لیے ہر جگہ ان کی حکومت ہے، ہر جگہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کمزوری کہاں تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھی کیونکہ وہی آسمانی کتاب ہے اور ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، وہ عمل کرتے اس بات پہ کہ آسمانی کتاب کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اب آگے، بدھ مت اور ہند مت کے پیروکار اپنے اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں۔ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرے، اپنے ماضی کو تلاش کرے؟ یہ یقیناً ایک حقیقت ہے۔ آج کل آپ کسی بھی مسلمان کو لے کے آؤ، ان کو نہ ہمارے رول ماڈلز کا پتہ ہے، نہ اپنی آئیڈلز کا پتہ ہے، نہ اس کو یہ پتہ کہ اسلام میں یہ موضوع کس وقت کس صحابی سے لیا گیا، یہ موضوع ایک وقت میں کس پیغمبر سے لیا گیا، ابیل اور بابیل کے درمیان فرق کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یا ان کی قربانیاں، حضرت یوسف اور یعقوب کے بیچ کی قربانیاں۔ یقیناً کہ ہمیں ان چیزوں کا علم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے آباء اور اجداد کو نہیں پڑھ رہے۔ یہ حقیقت ہے، جو اپنے آباء اور اجداد اور اپنے یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، دنیا میں ان کو اچھے ناموں کے ساتھ یاد کرنا یہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ آگے کے کیا کہتے ہیں کہ یہ آگے کی بات ہے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے ماضی سے وابستہ ہے۔ یقیناً ہم 1400 سال پیچھے جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے آباء اور اجداد، ان مسلمانوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس لیے وہ دنیا میں اتنی مشہور ہو گئی۔ ان لوگوں نے اسلام کو پھیلایا، وہی لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ان لوگوں کو فاتح بنا رہا۔ یہی بات ہے کہ آج ہم فاتح نہیں ہیں کیونکہ ہمارے بیچ کا مسئلہ صرف یہ کہ ہمیں اپنی روایات کا پتہ نہیں۔ اگر یہ ماضی سے الگ ہو جائے تو ہمارا حال اور مستقبل دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، جو اپنی قوم اور اپنی روایت سے ناخبر ہو، یقیناً وہ آگے کے راہ میں نہیں چل سکتے۔ یہ خوش قسمتی سے حکومت پاکستان نے تاریخ اسلام کو انٹرمیڈیٹ کی سطح پر اس سال اول اور اسلام دوم کے نصاب میں شامل کیا گیا، لیکن میں اس کتاب کو پھر بھی دہراؤں گا اس بات کو۔ یہ ان لوگوں نے لکھا کہ تاریخ اسلام کو پاکستان نے، لیکن نہیں، میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ پاکستان ایک الگ ٹاپکس کو اٹھا رہے۔ تاریخ اسلام کو اگر ہم نے پڑھنا ہے، یقیناً ہمارے پاس ترکوں کی ہسٹری حقیقت ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ اور یہ کبھی یہ چھپ نہیں سکتی یہ باتیں۔ لیکن اگر حقیقت میں اسلام کی باتیں اب بھی ہوتی ہے، غزہ، یہ 2-3 ممالک ہیں جو ابھی تک اپنے جہاد کے راستے لنگ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، اے مومنو، جہاد کے راستے نہ چھوڑو، نہ بھٹکتے رہنا ان راستوں سے، یقیناً آپ کی حفاظت اور آپ کی حفاظت محفوظ کرنے والا میں ہی ہوں۔ لیکن ہم مسلمان یہ یقیناً کتابوں کو اٹھانا یا عمل، تو یقیناً میں غزہ اور فلسطین کے لوگوں کو سلوٹ کروں گا، کیونکہ آج کل صرف اسلام کے لیے اگر ان کے موضوعات ہیں، وہ صرف یقیناً حقیقت میں وہی مسلمان ہیں جو کر رہے ہیں اور اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈگری یونیورسٹی کے سطح پر بھی تاریخ اسلام کو کورسز کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ وجہ بھی یہ کہ آج ہم سائنس پڑھنے والے طالب علم، اس کو ہر جگہ نوکری مل جاتی ہے۔ سائنس پڑھنے والا طالب علم، اس کو 70 لاکھ 90 لاکھ پہ ڈگری یا وہ محنت، لیکن آج اسی ملکوں میں، یقیناً انہی ملکوں میں، اگر کوئی قرآن حافظ ہو یا قرآن کے ساتھ ایک جڑنے والا انسان ہو، اس کو کہیں نوکری نہیں ملتی، اس کو کہیں وہ لیول نہیں مل رہا جو ایک سائنٹیفک کیلکولیشن والے اسٹوڈنٹس کو مل رہا ہے۔ وہاں ایک بچہ قرآن کو، حدیثوں کو، ہر چیز، ہر موضوع کو یاد کر بیٹھا۔ یہی پیچھے ہونے کا یہ ایک الگ راز ہے کہ ہم لوگ سائنس کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن جو راستے اللہ اور ان کے رسول کے اطاعت پہ لگے ہیں، ہمارے لیے ان کے دلوں میں جگہ تو ہے، لیکن ہمارے لیے کاروبار میں ان کی جگہ نہیں، ہمارے پاس اپنے پیسوں میں ان کے حصہ نہیں۔ یقیناً ہماری بربادی کی راز بھی یہی ہے۔ پھر آتا ہوں اس بات پہ، لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس مقابلے میں نتیجے میں وزارت تعلیم، حکومت، لیکن یہ پھر بھی یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہی۔ میں آگے کی صرف ایک ہی بات لگاؤں گا، یقیناً کہ ایک مسلمان کے لیے ہونے والی ساری واقعات، اپنے ماضی، اپنا حال اور اپنا مستقبل، اگر یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے بنانی ہے، سب سے پہلے آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ تاریخ اسلام کو پورا اس کا مطالعہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ اس کا مطالعہ کرے، کیونکہ جس کو اپنے نبی کے بارے میں پتہ نہیں، جن کو اپنے آئیڈلز کے بارے میں پتہ نہیں، جس کو اپنی تاریخ اسلام کا پتہ نہیں، یقیناً
وہ مسلمان ہے لیکن پورا اور مکمل ایمان والا مسلمان نہیں۔ میں اذان خان ملال اس بات پہ اجازت لے کے چاہوں گا، معذرت بھی کروں گا اگر میری بات کسی کو برا لگے۔ یقیناً صرف ایک سوچ ہے کہ ہم پڑھیں، ہم وہ تعلیم بھی حاصل کریں، ہم نے یہ تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ میں اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں امان، اور خدا آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ کامیاب رہے میرا وطن، میرا ملک، میرے لوگ۔ اس بات کے ساتھ اجازت، والسلام، پاکستان زندہ باد۔